الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله وباليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتراه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نبينا الفضل ونحن على سعادتنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله قل لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في وحي يدي سألنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ولا بكماله كشفت وجاب جماله يسر جميع خصاله صلى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم غنو سے فیض عالم علیہ خدا ناگزار امین کامل کامل مذہب فیادار ملت حضرت خلیل خاک پائے وہ سرازم زیر سایہ الولی امداد امداد نسبان بیازاد امداد دنیا شاہ دنیا شیخ القادر و سرازم تسلیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا زلال پڑھ لے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سب تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جیڑا سارے جہاناں دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے تے رازق بھی ہے وہ ایسا خالق ہے کہ کائنات اندر ایک پتا بھی وہ دے حکم تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا خالق ہے کہ میری تھوڑی ساڑھے سارے دی جان وہ دے قبضہ قدرت درے وہ ایسا راضی کے کہ روئے زمین کے اندر پتھر نمی پتھر کے اندر کیڑے میری سے پہنچاتا ہے اس رب جلال پہ کائنات خالق کائنات حمد و ثنا و بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء امام المجتبی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے قصبہ دے اندر حدیعتاً توفاتاً عقیدتاً نظرانتاً درود و سلام پیش کرتا بعد آپ تے وسیلہ جلیلہ من جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کی حد نسبت دے بے حد لا تعالیٰ درود و سلام حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے شم انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اور دو راہ دس چھڑے کہ لوگوں ایک راہ چنگا ہے تے ایک راہ پیڑا ہے چنگے راہ تے جاؤ گے تے جنت ملے گی پیڑے راہ تے جاؤ گے تے جہنم ملے گی دو راہ بنا چھڑے اختیار انسان دے چھڑیا کہ بندیا یہ کام چنگے کرے گا تے قبر اشر سور جائے گی یہ کام پیڑے کرے گا تے قبر تے اشر تاریخ ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو بنایا وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون فرمایا میں انساناں تے جناں کو فقط اس وجہ تو بنایا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں رب نے عبادت کرنے کا حکم دے چھڑیا میں نیکی کریا کرو عبادت کریا کرو عبادت کرو کہ تمہیں جنت ملے گی تمہاری قبر اشر سور جائے گی لیکن شیطان جڑا ہے نا وہ بندے کا کھلا دشمن ہے قرآن کا اعلان ہے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں شیطان جڑا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تسی جنت وچ جاؤ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تسی چنگے کام کرو نیکی تے کام کرو اچھے اعمال کرو وہ تانوں ہمیشہ چنگے کام کو روکے گا چنگے کام کو روکے گا کیوں روکے گا کیونکہ وہ تہاڈا دشمن ہے تے شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تسی چنگے کام کرو ہمیشہ روکے گا لیکن اگر کوئی بندہ چنگا کام کر لے کوئی نیکی کر لے پھر وہ کوشش ہوئے گی کہ میں چلو نیکی تو تے نہیں روک سکیا کم از کم جڑی انہیں نیکی کیتی ہے نا میں ادھی اس نیکی نو ضائع کروا دیا سبحان اللہ میں ادھی نیکی نو ضائع کروا دیا اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے نیکی نو محفوظ رکھنا یہ بڑا مشکل کام یہ بہت اوکھا کام ہے نیکی تے بندہ کر لیندا ہے اللہ توفیق دے کر لیندا ہے لیکن اس نیکی نو قائم رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے سبحان اللہ دی وجہ کہ شیطان دا پہلا وار ہوندا ہے کہ نیکی کرے نا جب کر لے پھر دوسرا وار ہوندا ہے کسی طریقے نال ایدی نیکی ضائع کرا دیاں ایدے جناب ایدے دل اندر ریاکاری لے آواں ایدے دل اندر تکبر لے آواں اے اگر کسی شخص دے اوتے نیکی کردا ہے تے ایدے دل نوں اس طریقے نال مارا
کہ وہ احسان جتلائے ان دے کام کر کے وہ بندے دی نیکی نو ضائع کر چھڈدا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، میں قرآن کی آیتاں بھی پڑھاں گا، پھر حدیث مبارکہ تو یہ ثابت کراں گا کہ نیکی نو سنبھالنا کتنا اوکھا کام ہے، تے جڑا نیکی کر کے تے تکبر کرے، لوکاں نو بخاوے واسطے نیکی کرے، او دی نیکی نہیں رہندی بلکہ او دے منہ تے ماری جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقیاں نو باطل نہ کرو۔ جیڑے تسی اللہ دی راہ تے صدقے دیتے نے نا، کسی دی مدد کیتی ہے، کسی غریب دی مدد کیتی ہے، کسی بیوہ دی مدد کیتی ہے، کسی یتیم دے سر پہ شفقت دا ہاتھ رکھیا ہے، فرمایا جیڑا تسی کسی تے نیکی کیتی ہے نا، اپنی اس نیکی نو ضائع نہ کرو۔ یا اللہ نیکی ضائع کیویں ہوئے گی؟ فرمایا بالمن والعذا، تہاڈی یہ نیکی ان ضائع ہوگی احسان جتلا کے تے تکلیف دے کے ایذا دے کے۔ مطلب ہے اللہ فرماندا ہے ایمان والو، جے کسے بندے دے اوتے تسی نیکی کر لو، کسے انسان دے اوتے نیکی کر لو، پھر اوتے تے احسان نہ جتلاؤ، میں تیرا ساتھ دیتا سی، میں جناب تیرے اتنے پیسے دیتے سن، ویکھ بھول گئے میں تیرے تے جڑا اتنا احسان کیتا ہے، نہیں احسان نہ جتلاؤ، نہ ان ایذا دیو، نہ ان تکلیف دیو بار بار، کہ جناب ان بار بار احساس دلاؤ کہ تو میرا محتاج رہیا سا، میں تیری مدد کیتی سی، نہیں یہ نہیں کرو گے تو تہاڈے اعمال باطل ہو جاون گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا کلذی ينفق مالہ، یہ ان دی یہ جڑے لوگ اللہ دی راہ تے مال خرچ کردے ہیں، کلذی ينفق خرچ کردے نے مال رئاء الناس، قرآن کے لفظ میں رئاء الناس، اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا، رب دا قرآن پڑھنا پیا، رئاء الناس، ریا میں ریاکاری ہوں، ریا ناس ہمیں لوکاں نوں، جڑے لوگ مال خرچ کرتے نا، ریا الناس لوکاں نوں بخان واسطے، لوکاں نوں بخان واسطے۔ فرمایا لا یؤمنو باللہ، وہ اللہ تے ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ اللہ تے ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان کیوں رکھتے؟ جے اللہ تے ایمان رکھتے ہوتے تے نیکی کر کے اجر لوکاں کولوں منگدے، نیکی کر کے اجر انساناں کولوں منگدے۔ فرمایا نہ وہ اللہ تے ایمان رکھتے نے، نہ وہ یوم الآخر، نہ قیامت والے دن تے ایمان رکھتے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اس چیز تے ایمان ہی نہیں، انہاں دا ایمان کمزور ہے۔ اسی قیامت والے دن رب دی بارگاہ تے حاضر ہونا ہے، جے اج اسی نیکی کیتی ہے تے رب قیامت والے دن سامنے دا اجر دے گا۔ انہوں نے اس چیز تے یقین ہی نہیں رہا، اگر انہوں نے اس چیز تے یقین رہتا تو کبھی بھی ان تے احسان نہ جتلاتے، بکھاوا نہ کرتے، تکبر نہ کرتے، ریاکاری نہ کرتے۔ اگے قرآن ایک مثال دیتا ہے، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح ایک چٹان، ایک پتھر ہوئے نا، اس تے مٹی جمی ہوئے، بہت ساری مٹی ہوئے، فرمایا یہ بندہ ہے کہ جناب جڑا بندہ ریاکاری دے عمل کرتا ہے نا، بڑیاں نیکیاں کرتا ہے، وہ تے نیکیاں دا جڑا پہاڑ دے سر تے ہوتا ہے، انہیاں نے نیکیاں کیتیاں ہوندیاں پر ریاکاری کر کے کیتیاں ہوندیاں نے۔ فرمایا جس ویلے پتھر دے اوتے مٹی جمی ہوندی ہے نا، تے جے بارش آوے نا تے مٹی کھور کے انج جاندی ہے، پتھر بالکل صاف ہو جاندا ہے۔ فرمایا او بندہ جن نے سر تے نیکیاں دا ٹوکرا اکٹھا کیتا ہویا ہے پر کیتیاں ریاکاری دے نال سو، تے جس ویلے رب دی بارگاہ تے حاضر ہوے گا، رب دیاں ساریاں نیکیاں نوں انج ضائع کر دے گا کہ جویں پتھر دے تو پانی گزرے تے پتھر بالکل مٹی تو صاف ہو جاندا ہے نا، مٹی اودے تے کوئی بھی نہیں رہندی، بالکل صاف ہو جاندا ہے، انجی اودے نیکیاں والا پلڑا بالکل صاف ہو جائے گا، اودے پلے شے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بندہ
جڑا رب دی بارگاہ جڑا ریاکاری کردا ہے، ریاکاری کر کے لوکاں نوں جڑا بے وکھاندا ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کوئی شے نہیں جڑی انہیں وہ سب کچھ اپنے ہتھاں کمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت کریمہ میں رب نے قرآن کی تلاوت کرنا چاہنا، اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں واسطے، خرابی ہے، برباد ہو جائے نمازی، یا اللہ ایک دن نماز بھی پڑھ دینے اتو کون ہے برباد ہو جانا۔ فرمایا نماز نہیں پڑھتے، اور نماز ان پڑھ دینے الذین هم یراؤون کے لوگی سانو ویکھن، لوگ سانو نمازی آکھن یار بڑا نیک بندہ ہے، نماز مسجد میں اٹھتا ہی نہیں، نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، یہ بڑا نمازی ہے۔ اس نیت نال نماز پڑھے کہ لوگ مینوں نمازی آکھن، اور میں وہ برباد ہو گیا۔ ہلاکت دے واسطے جڑا انہیں اجر لوکاں کو لین دی نیت نال وہ نماز پڑھدا ہے، رب واسطے نہیں، رب رسول دی رضا واسطے نہیں، بلکہ لوکاں واسطے، سبحان اللہ، لوکاں نوں کھان واسطے۔ فرمایا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری آیت کریمہ میں رب عز و جلال کے قرآن کریم کے اندر بیان کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ فرمائی کہ قرآن سنو، کہ قرآن سن کے جدا دل ٹھہرے تو سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا۔ وہ لوگ جنہوں اپنے رب نوں ملن دی امید ہوے کہ رب نوں میں ملاں گا، انہوں چاہیے کہ چنگے کام کرے۔ کی کرے؟ چنگے کام۔ چاہو کیا کرے؟ چنگے کام کرے۔ یا اللہ پھر چنگے کام کرے، اور فرمایا اس چنگے کام دی حفاظت بھی کرے۔ یا اللہ حفاظت کیویں کرنی ہے؟ فرمایا اپنے رب دی بندگی اندر کسی اور نوں شریک نہ کرے، کسی اور نوں شامل نہ کرے۔ یا اللہ کیویں اسی کیویں شریک کراں گے؟ فرمایا ایک بندہ عمل کردا ہے، چنگا نیک کام کردا ہے، پھر او دے اندر پہلے نیت کردا ہے یا اللہ میں تیری رضا واسطے کرن لگا، میں تیری رضا واسطے کرن لگا۔ اس تو بعد نارے دے دل چ بھی خیال آ جاندا ہے لوگ مینوں حاجی آکھن، لوگ مینوں نمازی آکھن، لوگ آکھن بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اللہ اللہ کردا ہے۔ دو نیتاں اکٹھیاں ہو گیا، ایک اللہ دی رضا، ایک لوکاں دی رضا۔ فرمایا انہیں لوکاں دی رضا تے میری رضا دے اندر مینوں شریک کر چھڈیا، انہیں شرک کیتا ہے، شرک اصغر، چھوٹا شرک کیتا ہے کہ انہیں اجر و ثواب دی مینوں بھی اس پلڑے چ رکھ چھڈیا جتھے لوکاں نوں رکھیا۔ سبحان اللہ۔ چاہیدا تے سی کہ رضا میری رکھتا، لیکن انہیں میرے نال لوکاں دی بھی رضا رکھ لی کہ لوگ بھی راضی ہو جان، لوگ بھی بیمار کر بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اللہ کا بندہ ہے، بڑا چنگا بندہ ہے تے بڑا جناب۔ چوتھی آیت کریمہ میں جو رب نے قرآن کی تلاوت کرنا چاہنا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہاں اپنے مالا کو خرچ کیتا، والذین ينفقون اموالهم، اپنے مال خرچ کرتے رہے، یا اللہ پھر مال خرچ کرنا بڑا چنگا کام ہے۔ فرمایا ریا الناس، لوکاں نوں مہان واسطے، بخاوے واسطے۔ ریا الناس قرآن دے لفظ میں اپنے کو گل نہیں کرتا پیا،
میری گل ہوے تے اٹھا کے باہر پھینکو رب دا قرآن ہوے تے سیدھے دا نال ہے فرمایا ریا ناس لوکاں نوں وکھاون واسطے وکھاوے واسطے اللہ اکبر کبیرہ ریا ناس یا اللہ پھر کی ہوے گا فرمایا جے ریا ناس کردے نا لوکاں نوں وکھاون واسطے مال خرچ کردے نے فرمایا نہ انہاں دا اللہ تے یقین ہے نہ قیامت تے یقین نہ قیامت نوں مندے نے نہ اللہ نوں مندے نے جے اللہ دا یقین ہوے اللہ تے یقین ہوے جے قیامت تے یقین ہوے قیامت نوں حساب کتاب ہوے گا جڑا اسی مال خرچ کرنے ہاں ادا سانو ثواب ملے گا قیامت والے دن جے اللہ تے اتنا یقین ہوندا تے کدی بھی اللہ دی رضا دے نال لوکاں دی رضا شامل نہ کر دے اے یقین رکھ لے یا اللہ سی عمل تیرے واسطے کرنے ہیں تے قیامت والے دن سانو اس عمل کی جزا عطا فرمائے سبحان اللہ لیکن فرمایا وہ لوگ ریا ناس لوکاں کو ثواب واسطے کر دے رہے اللہ فرماتا پھر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ فرمایا شیطان دے ساتھی نے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ وہ شیطان دے ساتھی نے اللہ کہ اللہ فرمایا شیطان دا ساتھ جڑا ہے وہ کوئی چنگا ساتھ نہیں فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ قَرِينًا جڑے شیطان دے ساتھی نے شیطان دا ساتھ بڑا ہی پیڑا ہے تو کہ جن شیطان دا ساتھ ملیا اور برباد ہو گیا اللہ پنجویں آیا کریمہ جڑی میں رب دے قرآن چ نازل کرنا چاہنا کہ جڑا ریاکاری کرتا ہے او دے واسطے ایک اور عذاب ہے ایک اور بری چیز ہے اللہ فرماتا ہے ان المنافقین سبحان اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ سبحان اللہ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا منافق لوگ ہیں ان المنافقین منافق لوگ نے جڑے ریاکاری کرتے ہیں کی لوگ نے منافق کیویں منافقت کرتے ہیں یا اللہ فرمایا خادعون اللہ نو دھوکا دیندے ہیں اللہ نو دھوکا دیندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ پھر فرمایا تے اللہ نو اپنے لو دھوکا دین دی کوشش کردے نے پر اللہ نو دھوکا دے سکدے اللہ نو دھوکا دے سکدے نہیں یا اللہ پھر کی ہوئے گا انہاں دے نال فرمایا وہ اللہ انہوں جڑا بے ہلاک کر چھڑے وہ خادعون اللہ انہاں دے دھوکے وچ انہاں نوں ہلاک کر چھڑے گا برباد کر چھڑے گا یا اللہ پھر فرمایا وائدہ کامل الصلاۃ کسالہ جدوں نماز واسطے کھلوندے نا تے بڑا من مار کے کھلوندے بڑا اوکھا کھلوندے کہ یار چھتی جان چھٹے تے چلیے فٹافٹ تو نکلیے بس اے سلام پھر دعا میں منگنیاں تے دوڑ لاؤں منافق دا دل مسجد اندر ایک کام دا ہے بے چین رہندا ہے تے مومن دا دل لگدا ہی مسجد دے اندر ہے فرمایا کہ وہ جدوں نماز واسطے میں اپنے کولوں گلاں نہیں کرتا قرآن پڑھنا پیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ جدوں نماز واسطے کھلوندے نا کسالہ بڑا من مار کے بڑا جی مار کے انہاں دا دل نہیں لگدا بس اوندے نے چھتی جان چھوٹ جائے بس نکلیے تو فرمایا یا اللہ پھر فرمایا بابا یوران نہ تو جڑا مسجد آ جاندے نا وہ بھی رب واسطے نہیں یوران ناس لوکاں واسطے کہ لوگ سانو یہ نہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھدا یہ روزہ ہی نہیں رکھدا یا حج نہیں کردا یہ جناب اللہ دا ذکر نہیں کردا لوکاں نوں مان واسطے کردے وہ اللہ دا ذکر نہیں کردے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا سبحان اللہ پانچ آیتاں میں ریاکاری دے اوتے بیان کیتیاں نے ریاکاری کینوں کہندے نے ریاکاری کہندے نے اللہ تعالی دی رضا تو علاوہ کسی اور نیت یا ارادے دے نال عبادت کرنا کسی اور نیت نال رب دی رضا نہ ہوے یا رب دی رضا ہوے بھی نال اور بھی رضا ہوے کہ لوگ مینوں اچھا آکھن یہ ریاکاری ہے یہ بہت عمل برا ہے یہ نیکیاں نوں کھا جاندا ہے یہ نیکیاں نوں کھا جاندا ہے نیکی جڑی بندے نے نیکی کیتی ہوندی ہے ضائع کر چھڑدا ہے یہ نیکی کو برباد کر چھڑدا ہے اللہ اکبر کبیرہ ان میں حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ
فرمایا عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف اندر بھی حدیث موجود ہے. اللہ تعالی نے محبوب نے فرمایا لوگوں سن لو، رب دا یار یہ اعلان پہ کرتا ہے کہ جڑے تسی عمل کردے ہو نا، یہ جڑیاں سونیاں سونیاں شکلاں بھی بنائیاں پھرتے ہو، رب تہاڈیاں شکلاں نہیں ویندا، رب تہاڈے عمل نہیں ویندا کہ تم کتنے پیسے جڑا وے خرچ کر چھڑے نے، تو مسجد تے کتنے پیسے لا چھڑے نے، مسجد قریب کو آ چھڑے نے، مسجد اندر اے سی لوا چھڑے نے. اے جناب بڑیاں بڑیاں تو نیکیاں کیتیاں نے، بڑی بیوہ دی شادیاں کرائیاں نے، بڑیاں غریب بچیاں تے غریب بچیاں تے یتیماں تے ساتھ تے شفقت دا ہاتھ رکھیا وے. اللہ فرماتا ہے، رب دا محبوب فرماتا ہے کہ رب اے چیزاں نہیں ویندا، رب صرف انہاں نوں نہیں ویندا، تیری شکل و صورت نوں نہیں ویندا، بلکہ رب تیری سیرت نوں ویندا ہے. اے ولا کی یذرو الا قلوبکم واعمالکم، رب تیرے دل نوں ویندا، تیرے دل میں کی ہے. سبحان اللہ. تیرے دل چ کی ہے، تو دل چ کی رکھ کے اے نیکیاں پہ کرنا ہے، تو دل وچ کی نیت کر کے اے نیکیاں پہ کرنا ہے، تو دل وچ کیا علم ہے کہ میں جناب مسجد اندر اے سی لگوا لیا، لوگ آ کے والی حاجی صاحب نے بڑا کام کیتا ہے، مسجد اے سی لگوا چھڑے، مسجد لینڈر لگوا چھڑیا، مسجد صفا بچھا دتیاں، جناب حاجی صاحب نے فلاں کام کر چھڑیا، حاجی صاحب نے فلاں اتنے بچے دیاں شادیاں دے جہیز دے چھڑے، اینا جڑا وے سارے کام کر چھڑے، اینے سارے پڑھ چھڑے، اینا کچھ کیتا ہے. فرمایا رب صرف اے نہیں ویندا، تو بھی کیتا ہے، تو پاوے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں روپے خرچ کر چھڑ، جے دل میں اخلاص نہیں تے تیرا کچھ بھی قبول نہیں. پاوے رب دی بارگاہ ایک روپیہ بھی خرچ کر، لیکن اخلاص رب دی رضا رکھ کے خرچ کر، رب انہوں بھی قبول فرما لے گا. رب انہوں بھی قبول فرما لے گا. پاوے ایک روپیہ خرچ کر، لیکن اخلاص دے نال دعا کریا کرو، اللہ سب نے اخلاص دی دولت عطا فرمائے. آمین. اللہ اکبر کبیر. فرمایا اخلاص دے نال پاوے ایک روپیہ خرچ کر، اللہ تعالیٰ انہوں بھی قبول فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک اور روایت دوسری حدیث بیان کرنے لگا. ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا والشركاء عن الشرك ما عمل عملا قرب في بعد غيره تركته وشركته وفي رواية فأنا بالبريء الذي أمره. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جی زبان مصطفیٰ دی ہوئے فرمان کو تعالیٰ ہوئے. حضور علیہ السلام فرماندے ہیں کہ رب تعالیٰ اعلان فرماندا ہے کہ جڑا بندہ کو نیکی کرے، فرماندا ہے اللہ دے بندے کو نیکی کرے، فرماندا اللہ فرماندا ہے میں تمام شریکاں دے شرک تو پاک ہاں، تمام شریکاں دے شرک تو پاک ہاں. مطلب یہ کہ میں اگر کوئی میرا شریک ٹھہرائے میں اس تو پاک ہے، میرا کوئی بھی شریک نہیں. اللہ فرماتا ہے میں اگر کوئی بے نیازہ کوئی بندہ عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، انہیں میرے نال کسی غیر نے شریک کر لیا، میرے نال کسی غیر کی نیت کر لی، یہ نیت کر لی کہ یار میں ثواب بھی مل جائے تو لوگ بھی میرے نمازی آکھن، ثواب بھی ملے تو لوگ بھی میرے حاجی آکھن، ثواب بھی ملے تو لوگ بھی میرے جناب بڑا نیک بندہ آکھن. اللہ دے نال، اللہ دی رضا دے نال کسی اور دی نیت کر لی، اللہ فرماتا انہیں شرک کیتا، انہیں میرے نال کسی کو شریک کیتا. فرمایا جڑا انہیں میرے نال کسی کو شریک کیتا ہے میں انہوں دے شریک نال چھڑ دیا گا. مطلب یہ کہ وہ دے کولو اجر لوے گا، میرے کولو دا کوئی اجر نہیں. ایک اور روایت اندر فرمایا وفی روایت نے یہ بھی روایت اس حدیث دے نال فرمایا میں وہ تو بری ہاں، میں تو بری ذمہ ہاں، میرے کولو دا کوئی بھی اجر نہیں، بلکہ انہیں جنوں شریک کیتا سو نا، جدے واسطے کیتا سو، جنہاں نوں بخان واسطے کیتا سو، اجر بھی انہاں کولوں لوے جا، اجر بھی انہاں کو لوے جا کے. یہ نیت نال نماز مسجد آیا
کہ لوگ مینوں آکھن یار بڑا نمازی بندہ ہے تے جنہاں لوکاں واسطے نیت کیتی سو نا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا انہاں کو اجر لے میرے کو کی لینا میرے کو تیرا کوئی بھی اجر ہے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری حدیث رب تعالی دی بارگاہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نیت یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے جنت ملے یا میں دوزخ تو بچ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ تو جنت یا دوزخ کا بندہ نہیں رب کا بندہ ہے. رب کا بندہ پڑھ کے اندر کر عمل کرنا تیرا کام ہے کہ یا اللہ عمل میں کر چلے اور مرضی تیری ہے پاویں قبول کر لے پاویں اساں تیرے بندے ہیں تیرے کہتے عمل ہے کر لے تیری رضا واسطے عمل ہے کر لے. تیسری حدیث وعن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن برئ يوما يرائي الله به. یہ حدیث بخاری کے اندر بھی نقل ہے یہ حدیث مسلم کے اندر بھی نقل ہے یہ حدیث مشکات کے اندر بھی نقل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے کسی کو کچھ سنایا کسی واسطے سنایا اللہ کو سنانے والا کر دے گا. مطلب ہے کسی نے قرآن پڑھیا لوکاں نوں سنان واسطے فرمایا وہ لوکاں واسطے رہ جائے گا. کسی نے قرآن دا جڑا وے علم سکھایا لوکاں نوں ہان واسطے لوکاں نوں بخاوے واسطے فرمایا وہ بخاوے ہی رہ جائے گا. رب دی بارگاہ وچ بڑا کوئی عمل نہیں ہوے گا وہ پھر سنانا لوکاں نوں رہے گا. رب دی بارگاہ وچ وہ شر سے قبولیت نہیں ملے گی کیونکہ جن لوکاں واسطے کیتا شہرت واسطے کیتا اپنی ماں واسطے کیتا وہ لوکاں واسطے کیتا وہ رب واسطے نہیں کیتا. فرمایا جن رب واسطے کیتا اور رب نے دنیا بھی دیتی ہے تے آخرت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں دنیا بھی ملی ہے انہوں آخرت بھی ملی ہے بلکہ جنہیں صرف دنیا واسطے کیتا ہے انہوں دنیا تے مل گئی پر ذلیل ہو کے ملی ہے. جنہیں صرف دنیا واسطے کیتا ہے نا انہوں دنیا مل گئی ہے لیکن ذلیل ہو کے ملی ہے عزت نال نہیں ملی. چوتھی حدیث بیان کرنے لگا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعد بن أبي فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جمع الناس يوم القيامة ليوم لا جمع فرمائے گا. ایک ندا ہے منادی ندا کرنے والا آواز دینے والا آواز دے گا منادی ندا دے گا پکارنے والا پکارے گا او لوگوں آ جاؤ علی قیامت کا دن ہے قیامت کا دن جس اندر کسی کو کوئی شک نہیں فرمایا علی قیامت کا دن آ جاؤ اج رب دی بارگاہ اپنا اپنا عمل لے کے آ جاؤ. رب بارگاہ رب قبول کرنے والا رب بخشنے والا رب غفور رحیم رب تہاڈے اجر دا تانوں امان پہ دیتا ہے تہاڈے اجر دا تانوں جزا پہ دے گا. دنیا تے رہنے ہویا نیک کام کیتے نے کہ دنیا تے رہنے ہویا اللہ اللہ کیتی جے نمازاں پڑھیاں جے روزے رکھے جے حج کیتے جے زکاتاں دتیاں جے جو جو کیتا جے رب تانوں او اجر دے گا او دا صلہ دے گا. دنیا تے رہنے ہویا رب نوں راضی کرتے رہو رب رسول دی رضا چاہتے رہو اج رب تانوں راضی کرے گا. میرا حضور فرماتے ہیں سارے لوگ سارے مسلمان دوڑ پڑ گے اپنے اپنے عمل دا اجر لین واسطے سارے نوں اجر ملتا جائے گا. نمازی نوں نمازی دا اجر ملتا جائے گا اور حج کرنے والے نوں حج دا اجر زکات دینے والے نوں زکات دا اجر نیک کام کرنے والے نوں رب دی راہ تے خرچ کرنے والے نوں سب نوں سب دا اجر ملے گا. فرمایا جس ویلے ریاکار آوے گا رب کہے گا تسی کدھر آئے ہو کہنے گے یا اللہ اسی بھی بڑے کام کیتے نے اسی بھی نمازاں پڑھیاں نے اسی بھی روزے رکھے نے اسی بھی حج کیتے نے اسی بھی زکاتاں دتیاں نے اسی
واسطے کوئی عذر موجود نہیں اس دن انہاں لوکاں نوں ذلت اور رسوائی دا سامنا ہوے گا ریا الناس جڑے لوکاں نوں مہان واسطے بخاوے واسطے کام کرتے عملہ للہ کہ عمل اللہ واسطے اجر کسی اور کو کتنا بے وقوف بندہ ہے جڑا مشقت کر کے نیکی کرتا ہے پھر اس نیکی نو ضائع کر چھڑدا ہے مشقت کر کے نیکی کر کے پھر اس نیکی نو ضائع کر چھڑدا ہے اس وجہ تے دعا کریا کرو اللہ نیکی دی توفیق دے نیکی دی محافظت دی توفیق دے اللہ اکبر کبیر چوتھی حدیث میں بیان کرنے لگا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان نيته طلب الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع له سبحان اللہ نبی کا فرمان سن کے سینے چڑھ پہ سبحان اللہ اچھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان نیتہ طلب الآخرہ جنہیں کو کم کیتا کو عمل کیتا نیتیں کیتی کہ منو آخرت مل جاوے یا اللہ اللہ فرماتا ہے انہوں میری آخرت نہیں ملے گی جعل اللہ غناه فی قلبی اللہ فرماتا ہے اسی دنیا کے اندر بھی گلی کرنے مانگے اور دنیا کے اندر بھی فکرات آزاد کرنے مانگے ترا فی قلبی اودا دل جڑا ہے مطمئن کر چھڑا گے اودا سکون والا کر چھڑا گے وہ دنیا میں رہے گا انہوں کوئی فکر نہیں ہوئے گی انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی نہ انہوں کھان بھی فکر نہ انہوں کمان بھی فکر بلکہ وَجَمَعَهُ شَمَلَهُ اللہ ساریا چیزا انہیں واسطے کٹھیاں کر دے گا انہوں بچت بھی لوڑ نہیں پڑے گی جڑا رب دی رضا واسطے کام کرے گا رب انہوں اپنی رضائے عطا فرمائے گا جڑا رب دی رضا واسطے کم کرے رب انہوں اپنی رضائے عطا فرمائے گا اور حدیث دے میں دوسرے لفظ پڑھتا جاواں میں اپنی گل نہیں کرتا پیا میں مصطفیٰ کا فرمان سنتا پیا یہ حدیث مشکوٰۃ شریف 5320 نمبر حدیث ترمذی اندر بھی ذکر کیتا گیا ہے مسند امام احمد بن حنبل اندر بھی ذکر کیتا گیا ہے حضرت انس راوی نے فرمایا کہ ذکر کیتا ہے جنہیں آخر طلب کی تھی تو انہوں کی نام ملے گا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ نفس نے غور کر جعل اللہ الفقر فقر بنا دیتا جائے گا عین بین عینیہ وشدد علیہ امرہ ولا یأتیہ منہا الا ما کتب لہ سبحان اللہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا واسطے نیک کام کر کے دنیا نو طلب کردا ہے دنیا نو طلب کردا ہے اللہ میں دنیا دیوی لوکی مینوں حاجیاں کھڑ لوکی مینوں نمازیاں کھڑ لوکیاں تے پڑھا دے بندہ ہے بڑیاں دنیا میں عبادتاں کردا ہے بڑیاں سخاوتاں کردا ہے یا جڑا دے کام کردا ہے جڑا دین دی طلب رکھے رب دے محبوب رب دا یار کا اعلان کردا ہے فرمایا اللہ دنیا دے دے گا جعل اللہ الفقر اللہ دے واسطے فقیر فقر رکھ دے گا فقیر
فقیری رکھ چھڑے گا، محتاجی رکھ چھڑے گا، تنگی رکھ چھڑے گا۔ جنہیں آخرت طلب کی تھی اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الغنا، انہوں غنی میں وہ غنی بڑھ گیا۔ جنہیں دنیا طلب کی تھی اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الفقر، جنہیں آخرت طلب کی تھی اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے واسطے میں چیزیں جمع کر دے گا، ہر شے بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ فرمایا جنہیں دنیا طلب کی تھی اللہ فرماتا ہے پھر ان فکرہ میں پا دے گا، کدی روٹی کمان دی فکر، کدی کھان دی فکر، کدی ذریعہ معاش دی فکر۔ فرمایا لا یعطیہ، ان میں دنیا میں جڑی دے گا وہ بھی شلیل کر کے دے گا، انہوں عزت نہیں ملے گی، انہوں ذلت ملے گی، انہوں دنیا میں ملے گی جنہی اگر نصیبہ میں جڑی کی ہوئی ہے۔ پر جڑا اللہ کرے، نیک کم کرے، طلب آخرت کی طلب وچ کرے، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے کرے، رب کی رضا واسطے کرے۔ فرمایا ان میں سلیل نہیں کرے گا بلکہ دنیا سلیل ہو کے وہ قدمہ وچ آئے گی، دنیا وہ سامنے سوالی بن کے آئے گی۔ آویز کو صحیح اللہ دے ولیاں دے نظارہ دے ویکھ، اج دنیا انہاں دے قدمہ وچ جاندی ہے، اج دنیا تے انہاں دے دنیا کو چھان کو بعد بھی دنیا انہاں دا نام ہوندی ہے، دنیا انہاں دے قدماں وچ لکھدی ہے، انہاں دے جا کے انہاں دے مزار تے جا کے دعائے مغفرت بھی کر دی ہے، فاتحہ خوانی بھی کر دی ہے۔ اے اگر انہوں ملے گا جڑا نیک کم کرے اور رب دی رضا واسطے کرے، وہ جڑا رب دی رضا واسطے کرے گا رب انہوں دنیا اندر بھی راضی کرے گا، آخرت اندر بھی راضی کرے گا۔ جڑا رب دی رضا واسطے کام کرے رب انہوں دنیا دے بھی راضی کرے گا، آخرت اندر بھی راضی فرما دے گا۔ آؤ مسلمان بھائی 6ویں حدیث میں مطالعہ کرتا سا پیا اس ریاکاری دے حوالے نال، 30 تو زیادہ حدیث مبارکہ میری نظر میں گزریاں، ساریاں بیان نہیں کر سکتا، ایک دن میں 5 حدیث ہوئیں تو ٹائم ختم ہو گئے۔ آخری حدیث بیان کر کے میں یاد چاہاں گا، بیان میں بہت کچھ کرنا سی لیکن وقت دے دامن کا اتنا وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ 6ویں حدیث اور سمان والے کو جو فرماتے جانا رب العیار رب فرمانا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن ابی ہریرہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا فی بیتی بی مسنیا اذا دخل علی رجل فاجرنی الرحمن والذی آنی علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمكم اللہ یا تربیت کیسی فرمائی ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے گھر اندر نماز پہ پڑھنا سا ایک بندہ آ گیا، وہ بندہ اچانک آ گیا، میں انہوں نے بلایا، آپ آ گیا تے حضور وہ آیا تے میں نماز پہ پڑھنا سا، پر میں اس بندے نے مینوں نماز دی حالت وچ ویکھیا تے میں یہ ویکھ کے خوش ہو گیا کہ انہیں مینوں نماز دی حالت وچ ویکھیا، تو حضور مینوں دسو کہ میرے دل وچ ریاکاری تے نہیں آ گئی؟ اللہ اکبر، کیا سخت بات ہے حضور دے صحابہ۔ آج اسی جناب لکھ روپیے کی 10 روپیے بھی مسجد دینے ہو نا تے اعلان کرانے ساڈا نام ضرور لے آئے۔ لمحہ فکری ہے کہ اسی جناب احسان جتلانے ہیں، ہاں بندے نے مسجد پیسے پتہ لگے لوکاں جی مسجد پیسے دیتے، اسا غریب دی شادی کرائی، اسا یتیم نو جڑا نے پیسے دیتے، اسا جناب اتنا جڑا مال خرچ کیتا اللہ دی راہ خدا دے بندیو، یہ مال انہاں واسطے خرچ پہ کر دے، یہ مال لوکاں نو کھان واسطے خرچ کر دے، کیا مطلب ہے انہاں کو اجر نہیں ملنا، رب دی ذات کو اجر ملنا، جنہیں انہاں کو اجر لے لیا انہوں انہاں دا اجر مل گیا، دنیا نے انہوں نمازی بھی آکھ لیا، حاجی بھی آکھ لیا، اللہ والا بھی آکھ لیا، بڑا کچھ آکھ لیا، پر آخرت جو انہاں دا کوئی بھی حساب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک کام پہ کرتا سا، نماز پہ پڑھتا سا، ایک بندہ آ گیا اچانک، میرا عزیز ہی جڑا بغیر اجازت اندر آ گیا، تو حضور نے میرے نماز پڑھ کے دیکھیا تو میں خوش ہو گیا، تو یا رسول اللہ دسو کہ میرے دل سے ریا نہیں آ گئی؟ حضور مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ نہیں سبحان اللہ مصطفیٰ سے ابھی ہو گئے
سبحان اللہ. میں ابو لہلا نہیں حضور مسکرائے فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے. سبحان اللہ. اللہ تیرے تے رحمت کرے. فرمایا اللہ تیرے تے رحمت بھی کرے تیرے واسطے 2 اجر نے. سبحان اللہ. تیرے واسطے 2 اجر. 2 اجر. سنت کا دے سوڑیو کا دے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. میں ایک ابو لہلا تے نماز پڑھنا سے تو سوچیا سی کہ کوئی بندہ مینوں ویکھے نا. سبحان اللہ. اللہ نے تینوں ظاہر فرما چھڑیا تینوں پیچھے میں دیکھ لیا تو اس گل تے راضی ہو گیا کہ انہیں مینوں نماز پڑھدے ویکھیا تے میرا ویکھ کے یہ بھی نمازی بنے گا. سبحان اللہ. میں تیرے واسطے 2 اجر میں اللہ تیرے تے رحمت فرمائے. ایک اجر تیرے واسطے اعلانیہ ایک اجر تیرے واسطے پوشیدہ. سبحان اللہ. مسلمان بھائیو گل ایتھے مکدی ہے کہ ریاکاری اور اخلاص ادا تعلق عمل دا لئی نیت نہ. نیت نہ آخری گلا کرنے لگا ذرا توجہ میرے ول رکھیا جے جڑا تانوں سمجھانا چاہنا جڑا اس دا پیغام دینا چاہنا کہ ادا تعلق نیت دے نال ہے کہ نیت جدی چنگی ہوے گی جنی چنگی نیت ہوے گی اونا چنگا اجر ہوے. مثلا مثال دے طور پہ ایک بندہ ہے اونے رستے اندر کوئی قلعہ ٹھوکیا ہے اس نیت نہ کہ کوئی جانور کوئی سواری والا گزرے گا تو وہ جنگل دے اندر گزرتا ہوئے گا تو وہ اپنا جانور دے نال مار لے گا آرام کرنا سے. ایک دوسرا بندہ آیا اونے قلعہ اکھاڑ دیتا کہ کوئی بندہ کسی دا ٹھیڈا نہ لگ جے ڈگ نہ پوے کتے ڈگ نہ پوے. ہن دوواں نے کام مختلف کیتے. توجہ میرے والے تے دوواں نے کام جواب کا دوواں نے کام مختلف کیتے نے. ایک نے قلعہ اکھیڑیا ہے ایک نے قلعہ ٹھوکیا ہے. ثواب دوواں ملے گا. ثواب دوواں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ دوواں دی نیت چنگی تھی. اللہ تعالی محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت کا اندر ہے. جتنی چنگی نیت ہوے گی انہوں اتنا اجر ملے گا. جتنی نیت پیڑی ہو تو اجر بھی پیڑا. آئے بابے میرے بندے نے جیلا تو ملدا. سبحان اللہ. نہ تیرا کے تیرا سبحان اللہ. جے رب ملدا نہ تیرا کے تیرا تے ملدا کدیا مچھیاں سبحان اللہ. جے رب ملدا اے جنت پھریا تے ملدا کاوا بچیاں اے بلے شاہ رب ملدا. اے نیتا جنا دیا اچھیاں بلے شاہ رب نال ملے گا. اے نیتا جنا دیا اچھیاں جتنی اچھی نیت انہوں اتنا اچھا اجر ملے گا. اپنے اعمال پر اخلاص پیدا فرماؤ. عمل کرو تے رب رسول دی رضا واسطے. اللہ تعالیٰ سب سارے اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. ان لفظات اختتام کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ.